وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، اور وہ تھا ہی کافروں میں۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ فرشتوں کا آدم علیہ السلام کو سجدہ۔ آدم علیہ السلام کی اس بہت بڑی بزرگی کو ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر اپنا بہت بڑا احسان ظاہر کیا اور خبر دی کہ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ اس کی دلالت میں بہت سی احادیث ہیں۔ ایک تو حدیث شفاعت جو ابھی بیان ہوئی، یعنی گزشتہ آیت کی تفسیر میں۔ دوسری حدیث میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اے اللہ، میری ملاقات آدم علیہ السلام سے کرا دیجیے۔ خود بھی جنت سے نکلے اور ہم سب کو بھی نکالا۔ جب دونوں پیغمبر جمع ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ وہ آدم ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور اپنی طرف سے بنائی ہوئی روح کو آپ میں پھونکا اور اپنے فرشتوں سے آپ کو سجدہ کرایا۔ حدیث کے آخر تک۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے۔ پوری حدیث عن قریب بیان ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ ابلیس کا تعارف اور اس کا سجدہ کرنے سے انکار کرنا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ابلیس فرشتوں کے ایک قبیلے میں سے تھا جو آگ کے شعلوں سے پیدا ہوئے تھے۔ ابلیس کا نام حارث تھا اور جنت کا خازن تھا۔ اس قبیلے کے سوا باقی تمام کے تمام فرشتے نوری تھے۔ قرآن نے بھی ان جنوں کی پیدائش کا بیان کیا ہے اور فرمایا ہے من مارج من نار، آگ کے شعلے کی جو تیزی بلند ہوتی ہے اسے مارج کہتے ہیں، جس سے جن پیدا کیے گئے تھے اور انسان مٹی سے پیدا کیا گیا۔ روئے زمین پر پہلے جن بستے تھے، انہوں نے فساد اور خون ریزی شروع کی تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو فرشتوں کا لشکر دے کر بھیجا۔ ان کو جن کہا جاتا تھا۔ ابلیس نے لڑ بھڑ کر مارتے اور قتل کرتے ہوئے انہیں سمندروں کے جزیروں اور پہاڑوں کے دامن میں پہنچا دیا، اور ابلیس کے دل میں تکبر سما گیا کہ میں نے وہ کام کیا ہے جو کسی اور سے نہ ہو سکا۔ چونکہ دل کی اس بدی اور اس پوشیدہ خودی کا علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کو تھا، جب پروردگار نے فرمایا کہ زمین میں خلیفہ پیدا کرنا چاہتا ہوں تو ان فرشتوں نے عرض کیا کہ پھر ایسوں کو کیوں پیدا کرتے ہیں جو اگلی قوم کی طرح فساد و خون ریزی کریں؟ تو انہیں جواب دیا گیا کہ میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، یعنی ابلیس کے دل میں جو کبر و غرور ہے اس کا مجھے ہی علم ہے، تمہیں خبر نہیں۔ پھر آدم علیہ السلام کی مٹی اٹھائی گئی جو چکنی اور اچھی تھی۔ جب اس کا خمیر اٹھا تب اسے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اور 40 دن تک وہ یوں ہی پتلے کی شکل میں رہے۔ ابلیس آتا تھا اور اس پر لات مار کر دیکھتا تھا کہ وہ بجھتی مٹی تھی جیسے کوئی کھوکھلی چیز ہو، پھر منہ کے سوراخ سے گھس کر پیچھے کے سوراخ سے اور اس کے خلاف آتا جاتا رہا اور کہتا رہا کہ در حقیقت یہ کوئی چیز نہیں، اور اگر میں اس پر مسلط کیا گیا تو اسے برباد کر کے چھوڑوں گا، اور اگر اسے مجھ پر مسلط کیا گیا تو میں ہرگز تسلیم نہ کروں گا۔ آدم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کے احسانات۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان میں روح پھونکی اور وہ سر کی طرف سے نیچے کی طرف آئی تو جہاں جہاں تک پہنچتی رہی خون گوشت بنتا گیا۔ جب ناف تک روح پہنچی تو آدم علیہ السلام اپنے جسم کو دیکھ کر خوش ہوئے اور جھٹ سے اٹھنا چاہا، لیکن نیچے کے دھڑ میں روح نہیں پہنچی تھی، اس لیے اٹھ نہ سکے۔ اسی جلدی کا بیان اس آیت میں ہے وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، یعنی انسان بے صبرا اور جلد باز ہے، تو نہ خوشی میں صبر نہ رنج میں۔ جب روح جسم میں پہنچی اور چھینک آئی تو کہا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا یرحمک اللہ۔ پھر صرف ابلیس کے ساتھی فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کے سامنے سجدہ کرو، تو ان سب نے تو سجدہ کیا، لیکن ابلیس کا وہ غرور و تکبر ظاہر ہو گیا۔ اس نے نہ مانا اور سجدے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا میں اس سے یعنی آدم سے بہتر ہوں، اس سے بڑی عمر والا ہوں اور اس سے قوی اور مضبوط ہوں۔ یہ مٹی سے پیدا کیا گیا اور میں آگ سے بنا ہوں، اور آگ مٹی سے قوی ہے۔ اس انکار پر اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی رحمت سے نا امید کر دیا اور اسی لیے اسے ابلیس کہا جاتا ہے۔ اس کی نافرمانی کی سزا میں اسے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے محروم کر کے شیطان بنا دیا۔ پھر آدم علیہ السلام کو انسان، جانور، زمین، سمندر، پہاڑ وغیرہ کے نام بتا کر ان کو ان فرشتوں پر پیش کیا جو ابلیس کے ساتھ تھے اور آگ سے پیدا شدہ تھے، اور ان سے فرمایا کہ اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ میں اس کو زمین میں خلیفہ نہ بناؤں تو ذرا مجھے ان چیزوں کے نام تو بتا دو۔ جب ان فرشتوں نے دیکھا کہ ہماری اگلی بات سے اللہ تعالیٰ ناراض ہیں تو وہ کہنے لگے کہ اے اللہ،
آپ اس بات سے پاک ہیں کہ آپ کے سوا اور کوئی غیب نہیں جانتا۔ ہماری توبہ ہے اور اقرار ہے کہ ہم غیب دان نہیں، ہم تو صرف وہی جان سکتے ہیں کہ جو آپ ہمیں معلوم کرا دیں، جیسے کہ آپ نے ان کے نام صرف آدم علیہ السلام کو ہی سکھائے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ تم انہیں ان تمام چیزوں کے نام بتا دو۔ چنانچہ انہوں نے بتا دیے تو فرمایا، اے فرشتوں، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ آسمان و زمین کے غیب کا جاننے والا صرف میں اکیلا ہی ہوں اور کوئی نہیں؟ میں ہر پوشیدگی کو بھی ویسا ہی جانتا ہوں جیسے ہر ظاہر کو، یعنی ابلیس کا اندرونی کبر و غرور بھی میں جانتا تھا اور تم سب اس سے بے خبر تھے۔ لیکن یہ قول غریب ہے اور اس میں بہت سی خامیاں ہیں، ہم اگر انہیں الگ الگ بیان کریں تو مضمون بہت لمبا ہو جائے گا۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما تک اس اثر کی سند بھی وہی ہے جس سے ان کی مشہور تفسیر مروی ہے۔ ایک اور اثر بھی اسی طرح کا مروی ہے، اس میں کچھ کمی زیادتی ہے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ زمین کی مٹی لینے کے لیے جب جبریل علیہ السلام گئے تو زمین نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتی ہوں کہ آپ مجھ میں سے کچھ گھٹائیں۔ وہ واپس چلے گئے، پھر ملک الموت کو بھیجا، زمین نے ان سے بھی یہی کہا، لیکن انہوں نے جواب دیا کہ میں بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں اللہ کا حکم پورا کیے بغیر واپس چلا جاؤں۔ چنانچہ انہوں نے تمام روئے زمین سے ایک مٹھی مٹی کی لی، چونکہ مٹی کا رنگ کہیں سرخ تھا اور کہیں سفید، کہیں سیاہ، اسی وجہ سے انسانوں کی رنگتیں بھی طرح طرح کی ہوئیں۔ لیکن یہ روایت بھی اسرائیلی روایات میں سے ہے، غالباً اس میں بہت سی باتیں بعد کے لوگوں کی ملائی ہوئی ہیں، صحابی کا بیان ہے ہی نہیں، اور اگر صحابی کا قول بھی ہو تو بھی انہوں نے بعض پہلی کتابوں سے لیا ہوگا، واللہ عالم۔ امام حاکم اپنی مستدرک میں بہت سی ایسی روایات لائے ہیں اور ان کی سند کو شرط بخاری پر کہا۔ مقصد یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو اس خطاب میں ابلیس بھی داخل تھا، اس لیے کہ گو وہ ان میں سے نہ تھا لیکن انہی جیسا اور انہی جیسے کام کرنے والا تھا، اس لیے اس خطاب میں داخل تھا اور پھر نافرمانی کی سزا بھگتی۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ تعالی کان من الجن کی تفسیر میں اپنے مقام پر آئے گی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نافرمانی سے پہلے وہ فرشتوں میں تھا، عزازیل اس کا نام تھا، زمین پر اس کی رہائش تھی، اجتہاد اور علم میں بہت بڑا تھا اور اسی وجہ سے دماغ میں رعونت تھی، اور اس کی جماعت کا اور اس کا تعلق جنوں سے تھا۔ اس کے 4 پر تھے، جنت کا خازن تھا، زمین اور آسمان دنیا کا سلطان تھا۔ حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابلیس کبھی فرشتہ نہ تھا، اس کی اصل جنات سے ہے، جیسے کہ آدم علیہ السلام کی اصل ان سے ہے۔ اس کی اسناد صحیح ہے۔ عبد الرحمن بن زید بن اسلم اور شہر بن حوشب رحمۃ اللہ علیہما کا بھی یہی قول ہے۔ سعد بن مسعود رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ فرشتوں نے جنات کو جب مارا تب اسے قید کیا تھا اور آسمان پر لے گئے تھے، وہاں عبادت کی وجہ سے رہ پڑا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ بھی مروی ہے کہ پہلے ایک مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، انہیں آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کو کہا، انہوں نے انکار کیا جس پر وہ جلا دیے گئے۔ پھر دوسری مخلوق پیدا کی، ان کا بھی یہی حشر ہوا۔ پھر تیسری مخلوق پیدا کی، انہوں نے تعمیل ارشاد کی، لیکن یہ اثر بھی غریب ہے اور اس کی اسناد بھی غالباً صحیح نہیں ہے۔ اس میں ایک راوی مبہم ہے، اس وجہ سے روایت قابل حجت نہیں۔ کافرین سے مراد نافرمان ہے۔ ابلیس کی ابتدائے آفرینش ہی کفر و دلالت پر تھی، کچھ دن ٹھیک ٹھاک رہا لیکن پھر اپنی اصلیت پر آ گیا۔ سجدہ کرنے کا حکم بجا لانا اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور آدم علیہ السلام کا اکرام تھا۔ بعض لوگوں کا قول ہے کہ یہ سجدہ سلام اور عزت و اکرام تھا، جیسے کہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں فرمان ہے کہ انہوں نے اپنے باپ کو تخت پر بٹھا لیا اور وہ سب کے سب سجدے میں گر پڑے، اور یوسف علیہ السلام نے فرمایا، ابا یہی میرے اس خواب کی تعبیر ہے جسے میرے رب نے سچا کر دکھایا۔ سابقہ امتوں میں تعظیمی سجدہ جائز تھا لیکن ہمارے دین میں یہ منسوخ ہو گیا۔ معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے شامیوں کو اپنے سرداروں اور علماء کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا تھا، تو رسول اللہ سے گزارش کی کہ اللہ کے رسول آپ اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کو سجدہ کیا جائے، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر میں کسی انسان کو کسی انسان کے سامنے سجدہ کرنے کی اجازت دینے والا ہوتا تو عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوندوں کو سجدہ کریں، کیونکہ ان کا ان پر بہت بڑا حق ہے۔ رازی نے اسی کو ترجیح دی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ سجدہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے تھا۔ آدم علیہ السلام بطور قبلے کے ساتھ تھے، جیسے قرآن کریم میں اور جگہ ہے، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، لیکن اس میں نظر ہے اور پہلے قول کا ہی زیادہ ظاہر ہونا اچھا معلوم ہوتا ہے۔ یہ سجدہ آدم علیہ السلام کے اکرام، بڑائی، احترام اور سلام کے طور پر تھا اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ماتحت تھا، کیونکہ اس کا حکم تھا جس کی بجاوری ضروری تھی۔
رازی نے بھی اسی قول کو قوی بتایا ہے اور اس کے سوا دونوں اقوال کو ضعیف قرار دیا ہے۔ ایک تو آدم علیہ السلام کا بطور قبلے کے ہونا، جس میں کوئی بڑا شرف ظاہر نہیں ہوتا، دوسرے سجدے سے مراد پست عاجز ہونا، نہ کہ زمین پر ماتھا ٹکا کر حقیقی سجدہ کرنا، لیکن یہ دونوں تعویلیں ضعیف ہیں۔ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا گناہ یہی تکبر ہے جو ابلیس سے سرزد ہوا۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ شخص جنت میں داخل نہ ہوگا۔ اسی تکبر، کفر و عناد کی وجہ سے ابلیس کے گلے میں طوق لعنت پڑا اور رحمت سے مایوس ہو کر باری تعالیٰ کی دربار سے دھتکارا گیا۔ یہاں کانا سارا کے معنی میں بھی بتایا گیا ہے، جیسے کہ فکان من المغرقین اور فتکون من الظالمین۔ شاعروں کے شعر میں بھی اس کا ثبوت ہے، تو معنی یہ ہوئے کہ وہ کافر ہو گیا۔ ابن فورک کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں کافروں میں سے تھا۔ قرطبی اسی کو ترجیح دیتے ہیں اور یہاں ایک مسئلہ بیان فرماتے ہیں کہ کسی شخص کے ہاتھ سے کچھ کرامتیں سرزد ہو جانا اس کے ولی اللہ ہونے کی دلیل نہیں۔ گو بعض صوفی اور رافضیز کے خلاف بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ ہم کسی بات کا کسی کے لیے فیصلہ نہیں کر سکتے کہ وہ ایمان ہی کی حالت میں اللہ سے ملے گا۔ اسی شیطان کو دیکھیے، ولی کیا بلکہ فرشتہ بنا ہوا تھا، لیکن آخر سردار کفر و کفار ہو گیا۔ علاوہ ازیں ایسی خلاف عادت و عقل باتیں جو بظاہر کرامات نظر آتی ہیں، اولیاء اللہ کے سوا اور لوگوں کے ہاتھوں بھی سرزد ہوتی ہیں، بلکہ فاسق، فاجر، مشرک، کافر سے بھی ظاہر ہو جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل میں فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ کی آیت پوشیدہ کر کے جب ابن صیاد کافر سے پوچھا کہ میں نے دل میں کیا چھپا رکھا ہے، تو اس نے کہا تھا دخ، جیسا کہ روایت مسلم میں ہے۔ بعض آیات میں ہے کہ غصے کے وقت اس کا جسم اتنا پھول جاتا تھا کہ اس کے جسم سے تمام راستہ رک جاتا تھا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اسے مارا بھی۔ دجال کی تو ایسی بہت سی باتیں احادیث میں وارد ہیں، مثلا صحیح مسلم میں ہے کہ اس کا آسمان سے بارش برسانا، زمین سے پیداوار اگانا، زمین کے خزانوں کا اس کے پیچھے لگنا، ایک نوجوان کو قتل کر کے پھر زندہ کر دینا وغیرہ۔ لیث ابن سعد اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہما فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی کو پانی پر چلتے ہوئے اور ہواؤں میں اڑتے ہوئے دیکھو تو اسے ولی نہ سمجھ بیٹھنا جب تک کہ اس کے تمام اعمال و افعال قرآن و حدیث کے مطابق نہ پاؤ۔ اس سجدے کا حکم زمین و آسمان کے تمام فرشتوں کو تھا۔ گو ایک جماعت کا قول یہ بھی ہے کہ صرف زمین کے فرشتوں کو یہ حکم تھا، لیکن یہ ٹھیک نہیں۔ قرآن کریم میں ہے فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون الا ابلیس، یعنی ابلیس کے سوا تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔ لہٰذا اول تو جمع کا صیغہ لانا، پھر کلھم سے تاکید کرنا، پھر اجمعون، پھر صرف ابلیس کا استثناء کرنا، ان چاروں وجوہات کی بنا پر صاف ظاہر ہے کہ یہ حکم عام تھا، واللہ اعلم۔